اور بچوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے استقامت پیدا کرنا۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے بچوں کو یہ سکھا دے کہ بیٹا دنیا امتحانوں سے بری ہوئی ہے، یہاں پہ کمفرٹ اور آرام اور سکون نہیں، بلکہ قدم قدم پہ اللہ اس کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش سے کھڑے ہونا ہے، اس سے نکلنا ہے، اپنی مصیبت کو، اپنی دکھ کو، اپنی تکلیف کو، اپنی بیماری کو مینج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر انسان کا کوئی نقصان ہو گیا تو اتنی ٹینشن اپنے ذہن پہ سوار کی کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ آپ دیکھتے نہیں لوگوں کو، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ان کو ان بیماریوں سے، ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے، ان ابتلاؤں سے، ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا گیا، بتایا ہی نہیں گیا۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جتنی بھی ہے وہ مصیبتوں، تکلیفوں اور دکھوں سے بھری ہوئی، ایک سے بچتا ہے دوسری میں گر جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں گر جاتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ امتحان اللہ جو لیتا ہے نا، قرآن مجید کے مطابق وہ دو طرح کے امتحان ہیں۔ ایک وہ امتحان ہے کہ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں کر دیا اس کا امتحان لیتا ہے۔ کسی کو اتنی اس قدر دولت دے دی، امتحان ہے۔ کسی کو اس کی دولت چھین کے امتحان لیا، کسی کو کم دی، کسی کو ضرورتیں بس پوری ہوتی ہیں۔ یہ مقدر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اس کا لکھ دیا۔ یہ اللہ اس سے امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ وہ ہیں جانوں کا نقصان کر کے، مالوں کا، بھوک دے کر، خوف دے کر وہ آزماتا ہے۔ آپ کے بچوں کو فوت کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو، آپ کے جتنے قریبی ہوتے ہیں ان کی جانیں لے کے تمہیں آزماتا ہے۔ اور جو استقامت پہ ہوتا ہے نا، جس کی لائف بڑی سٹیبل جا رہی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کو اگر سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون دنیا میں سب سے بطور استعارہ ظالم کے طور پہ لیا جاتا ہے، اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا، جب ان کو فرعون نے تکلیفیں دیں اور ان کی گوشت کو نوچا گیا کنگھیوں سے، ذرا تصور تو کریں، جو استقامت رکھتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں۔ آج جو ہم بار بار کہتے ہیں نا اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہدایت دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے جہاں بھی لفظ ہدایت آتا ہے نا، وہاں پہ دو معنی مراد لیتے ہیں۔ ایک معنی روشنی، نور، کہ اس کے سامنے اچھائی اور برائی یوں روشن ہوتی ہے اور وہ اچھائی کو پاتا ہے۔ اور دوسرا معنی مراد لیتے ہیں استقامت، کہ وہ اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے، اس کی زندگی استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ نہیں دکھ آیا، تکلیف آئی تو اپنے نظریے سے پھر گئے،
تو ان کو جب سیدہ آسیہ پہ جب ظلم ہوا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ رب ابن لی عندک بیتن، اے اللہ میرے لیے اپنے ہاں گھر بنا۔ پھر دکھایا گیا، صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کس طرح استقامت دکھائی۔ اور دوسری آزمائش ہے، انسان عبادت سے آزمایا جاتا ہے کہ وہ کتنی اللہ تعالی کی بندگی کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو سننے کی، دیکھنے کی طاقت عطا کی، اور اچھے اور برے کا رستہ بھی بتلا دیا کہ یہ اچھا رستہ ہے اور یہ برا ہے۔ اور پھر انسان وہاں سے آزمایا جاتا ہے کہ وہ میری عبادت اما شاکرن، میری شکر گزاری کتنی کرتا ہے اور میری نعمتوں کا کفر کتنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بڑا احسان انسان پہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں سے اللہ آزماتا ہے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے وہ میری طرف بھاگتا ہے یا کسی اور کی طرف۔